آج آپ سٹوری ملکہ نورس ایپیسوڈ 5 دیکھ رہے ہیں۔ شروع کرنے سے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بادشاہ کا پسر اتنا زوردار تھا کہ اشاش کے شفاف چہرے سے خون نکلنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو تو کیا، اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہ نکلی، کیونکہ اسے کئی پتھر اور روز بادشاہ سے اس کی آرام گاہ یعنی کہ اپنی مقتل گاہ میں کھاتی تھی۔ اور وہ روتی بھی کیوں، جسم تو اس کا اپنا تھا ہی نہیں، وہ تو اب بادشاہ کی ملکیت تھا۔ وہ جیسے چاہتا جب چاہتا اسے نوچتا تھا۔ بس ایک درد تھا جو اس کی روح کو روز ملتا تھا، جو ہر وقت اسے بے چین رکھتا تھا کہ اسے موت کب آئے گی، کب وہ اس ظلم کی دنیا سے چھٹکارا پائے گی، جہاں بادشاہ تو ایک طرف، اس کے کتے بھی اسے خوف کی نظروں سے دیکھتے اور ہر وقت اسے اپنے خیالوں میں نوچتے تھے۔ چونکہ اب وہ حاملہ تھی، اس لیے بادشاہ نے بوڑھی دائی کو اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ دائی کو حکم دیا گیا کہ اسے زبردستی کھانا کھلایا جائے، کیونکہ بادشاہ کو صرف صحت مند وارث چاہیے تھا۔ ماں کا کیا، وہ تو ایک ذریعہ تھی وارث پانے کا۔ بوڑھی دائی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اشاش کی طرف بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، بیٹا چل میرے ساتھ۔ کہ اتنی ہی دیر میں اشاش کے ہوش و حواس قائم ہوئے اور اس کے ذہن میں بادشاہ کے الفاظ گھومنے لگے کہ تیرا بھائی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مارا گیا، کتنا بے وقوف تھا وہ۔ بہن کا خون کھولنے لگا کہ میرے خاندان کے بعد اب ہمارا اکلوتا وارث کو بھی بادشاہ نے مار ڈالا۔ وہ تیزی سے بادشاہ کے تخت کی جانب بڑھی اور بھوکی شیرنی کی طرح بادشاہ کے تخت اوپر چپٹ پڑی اور ایک ہی وار میں بادشاہ کو تخت سے نیچے گرا کر اس کی تلوار نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اشاش نے بادشاہ کو للکارا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو آ مجھ سے مقابلہ کر، اور دوبارہ بادشاہ کی طرف بڑھ کر بادشاہ کے سر پر لات مار کر اس کا تاج گرا ڈالا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، بیچ میں کوئی نہ آئے گا۔ بادشاہ نے سپاہی کی تلوار نکال کر اشاش پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اشاش کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور بادشاہ کی تلوار اشاش کی گردن پر تھی کہ شیطانی سوچ رکھنے والا وزیر، جو کہ پہلے ہی اشاش کو للچائی نظروں سے دیکھتا تھا، بولا، بادشاہ سلامت، اسے قتل مت کر، اسے میرے حوالے کر دیں۔ جب یہ خود کو میرے بستر پر پائے گی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ آپ کی نہیں بلکہ آپ کے غلام کی رکھیل بننے کے لائق تھی۔ بادشاہ فوراً وزیر کی طرف بڑھا اور اسے گریباں سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا محل کی دیوار تک لے گیا۔ وزیر کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی، وزیر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بادشاہ نے زوردار آواز میں کہا، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے بستر پر نظر رکھے؟ آج تیری نظر میرے بستر پر آئی ہے، کل کو میرے تخت پر بھی آ سکتی ہے۔ تجھے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ وزیر کا حلق خوف کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے سرِ بازار اس وقت تک الٹا لٹکا کر اس پر شاہی ریوڑ کے کتے چھوڑ دیے جائیں جب تک وہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی نہ نوچ لیں، تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ بادشاہ کے بستر پر تو کیا بادشاہ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اور اشاش کے دائیں پاؤں کی، جس سے اس نے میرے تاج کو ٹھوکر ماری تھی، کاٹ کر اسے کال کوٹڑی میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ میرے پسندیدہ وارث کو جنم دے دے یا پھر اس کو موت آ جائے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا۔ وزیر زور زور سے رو کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن بادشاہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ وزیر کو کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور اشاش کے پاؤں کو کاٹ کر اسے قید کر دیا گیا۔ سارے دربار میں بلا کا سناٹا چھا گیا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ اونچی آواز میں سانس لے سکے۔ اشاش کو قید میں جا کر بادشاہ کے بستر سے نجات مل گئی تھی اور بوڑھی دائی اشاش کے حمل کا بہانہ بنا کر اس کے زخم پر مرہم پٹی اور ضرورت کا سامان پہنچاتی رہی۔ چونکہ وہ شاہی دائی تھی، اس لیے اسے اشاش کی مدد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔
وزیر کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی اور شاید بادشاہ کے گناہوں کا گڑھا بھی بھر چکا تھا۔ بادشاہ ملکہ نورس کے سپہ سالار کی طرف سے آنے والے خط کو بغور دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کا ایک وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے ہمارے خلاف۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ملکہ کے سپہ سالار نے ہی نجومی اور اشاج کے بھائی کو قتل کیا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ بادشاہ فوراً بولا، تم ایسا کرو، ملکہ نورس کے سپہ سالار کو پیغام بھیجو کہ ستورا کی گھاٹی پر آ کر ہم سے ملے، اس سے ہمیں اس کی وفاداری اور حالات کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ اور سپہ سالار کا جو جاسوس ہمارے پاس خط لے کر آیا تھا اسے قید کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی دوسرے بیوقوفوں کی طرح ملکہ کی ریاست میں قتل کر دیا جائے۔ یہ ملکہ کے سپہ سالار کے لیے کسی خطرے کا باعث بنے جس سے دشمن مزید ہوشیار ہو جائے۔ بادشاہ اپنے نجومی کی پیشن گوئی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے کہا تھا، ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر۔ کیونکہ بادشاہ اس پیشن گوئی کے بعد اپنے خاص و قابل لیکن گستاخ وزیر کے علاوہ ایک رکھیل کو مزید کھو چکا تھا کہ نجومی بولا، بادشاہ سلامت، ہمارا راستے کا ایک سب سے بڑا کانٹا یعنی کہ ملکہ نورس کا نجومی مر چکا ہے، اور میری پیشن گوئی کے مطابق ملکہ نورس کا سپہ سالار ہمارا ساتھ دے گا۔ نجومی گھبراتے ہوئے بولا، لیکن بادشاہ سلامت نے فوراً جواب دیا، لیکن کیا؟ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ 5، اور آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔